اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال المعصوم علیہ السلام ان الغضب مفتاح کل شر. یہ جو غصہ ہے، یہ غصہ ہر شر کی چابی ہے. یہی غصہ ہے کہ جس کی بنا پر انسان قتل تک جیسے گناہ کو کر بیٹھتا ہے. اور اب ہم اس کو گفتگو کو اگر جوانوں کے سامنے کر رہے ہوں، جیسے مثال کے طور پہ سیکنڈ ایئر کے طالب علموں کے سامنے کر رہے ہوں، کالج لیول کے جوانوں کے سامنے کر رہے ہوں، یونیورسٹی لیول کے جوانوں کے سامنے کر رہے ہوں کہ بھئی غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، تو ایک مرتبہ وہ سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ بھئی کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جسم کے رگوں میں جوانی کا خون دوڑ رہا ہو اور ہم غصے پہ کنٹرول کر لیں؟ نہیں ہو سکتا. یہ ہم بولتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ بھئی کیوں نہیں ہو سکتا. جس کو مانتے ہو اہل بیت علیہ السلام، جن اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہو، انہوں نے اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے. تو فوراً سے پھر وہاں سے جواب ملتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اور ان کا طور طریقہ وہ ہم نہیں کر سکتے، ایڈوپٹ نہیں کر سکتے، لہٰذا اس طریقے پہ نہیں کر سکتے، اس طریقے پہ ہم جو ہے اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے. وہ شان ان کی ہے، وہ لیول ان کا ہے، لہٰذا وہ کرتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے غصہ. تو ہم آج بیان کر رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کو ماننے والا سچے دل سے اور صاف نیت سے اہل بیت کے در پہ آ جائے تو اہل بیت کے عمل کو اپناتے ہوئے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے. اب ہم جو آپ کو مثال بیان اب جو ہم آپ کو بیان کرنے جا رہے ہیں، غصے پہ کنٹرول کرنے والا شخص وہ کوئی اہل بیت نہیں ہے. وہ اہل بیت کے در سے منسلک ہوئے اور انہوں نے عمل کر کے دکھایا. میں تذکرہ کس کا کر رہا ہوں؟ میں تذکرہ کر رہا ہوں مالک اشتر کا. مالک اشتر جو یہ واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اس وقت مالک اشتر کوفے کے گورنر ہیں، اور یہ کوفے کے گورنر مالک اشتر ہیں. اور ایک مرتبہ کوفے کے بازار میں چند اوباش قسم کے جوان کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ کر کیا رہے ہیں؟ کھجور کھاتے ہیں اور گٹلیوں کو آنے جانے والے پہ مار رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں بازاروں میں، گلیوں میں اور کوچوں میں اور سرے راہ آپ دیکھ لیں، بعض جو ہے اوباش قسم کے جوان اس طرح سے ہوتے ہیں کہ کسی پہ ہوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. آج بھی آپ کو جوان نظر آئیں گے. تو وہاں پر وہ جوان کھڑے ہوئے ہیں اوباش قسم کے، اور وہ جو ہے کھجور کھاتے جا رہے ہیں اور آنے جانے والے پر گٹلی مار رہے ہیں. اچھا ہوتا کیا ہے، جس کو گٹلی لگتی ہے وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے. جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ جوان آپس میں مشغول ہو جاتے ہیں. جب مشغول ہو جاتے ہیں تو ایک مرتبہ وہ بیچارہ پھر چلا جاتا ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو یہ ہنستے ہیں کہ بہت بڑا کام کر دیا، اور جو ہے تفریح ہو گئی، مزہ آ گیا. پھر اسی طرح سے کر رہے ہیں، پھر اسی طرح. اب گزرنے والوں میں کوئی عام بندہ نہیں گزر رہا، بلکہ کوفے کا گورنر یعنی مالک اشتر گزر رہے ہیں، اور ایک جوان نے مالک اشتر کو گٹلی مار دی. مالک اشتر اس گٹلی کو، مطلب گٹلی جب مالک اشتر کو لگی ہے، اس کے ضرب کو سہ کر وہاں سے چپ چاپ بغیر ان کو دیکھے ہوئے وہاں سے اپنی راہ چلے گئے. جب وہ مالک اشتر چلے گا تو ان جوانوں میں سے کسی جوان نے اس جوان سے کہا کہ جس جوان نے گٹلی ماری تھی، کہا تجھے معلوم ہے تو نے بڑا غضب کر دیا. کہا بھئی کیا ہوا؟ کہا غضب تو نے یہ کر دیا کہ جس کو تو نے گٹلی ماری ہے وہ عام بندہ نہیں ہے، یہ کوفے کا گورنر ہے، یہ پلٹ کر آئے گا، تیری شامت آ جائے گی. یہ پلٹ کر آئے اس سے پہلے تو جا، اور جانے کے بعد اس سے معافی مانگ لے تو تیری جو ہے اس میں نجات ہے، تو بچ جائے گا، ویلا تیری خیر نہیں ہے. ڈر گیا بیچارہ. واقعاً آج کے اگر آپ ماحول کو دیکھ لیں، ایک معمولی سے پولیس والے کے ساتھ آپ تھوڑا سا مذاق کر لیں، تھوڑی سی بدتمیزی کر لیں، وہ پولیس والا نہ جانے کتنا بڑا افسر بن کے دکھا دے گا اپنے آپ کو. تو یہ تو کوفے کا گورنر ایک مرتبہ دوستوں کو چھوڑتا ہے. چھوڑنے کے بعد جو ہے مالک اشتر جو جا رہے ہیں ان کے پیچھے پہ جاتے ہیں. مالک اشتر چلتے چلتے مسجد میں جاتے ہیں، اور مسجد میں ایک مرتبہ وہ بھی داخل ہوا. مالک اشتر وضو کرنے بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ مالک اشتر وضو سے فارغ ہوئے. مالک اشتر فوراً وضو کے بعد جو ہے مصلی عبادت پر آئے، 2 رکعت نماز پڑھی. یہ انتظار کر رہا ہے
کہ مالک اشتر کی نماز ختم ہو تو میں مالک اشتر سے معافی مانگوں کہ صاحب آپ کی شان میں گستاخی ہو گئے، مجھے معاف کر دیں. لیکن مالک اشتر نماز ختم کر کے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کر رہے ہیں، اے خدا ایک بندہ مومن سے ایک بندہ مومن کی شان میں گستاخی ہو گئی، اے خدا اس بندہ مومن نے اس بندہ مومن کو معاف کیا، تو بھی اس بندہ مومن کو معاف فرما. تو عزیزان محترم، یہ عمل تھا مالک اشتر کا کہ جو معصوم نہیں ہے مگر غصے کو کنٹرول کر رہے ہیں. غصے کو کنٹرول کرنا یعنی گناہوں سے بچنے کا سبب ہے. لہٰذا اپنے غصے پہ کنٹرول کیجیے. اور بالخصوص یہ جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس رمضان کے مہینے میں تو بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ رمضان کے روزوں کی پریکٹس میں سے ایک پریکٹس یہ بھی ہے.